اللہ تعالیٰ کے ویسے ہی اللہ تعالیٰ کے سرے سے انکار کرنے کا عقیدہ، کیونکہ جو کہتے ہیں کہ اللہ موجود ہے بلا مکان، یہ اللہ تعالیٰ کے وجود ہی کا انکار ہے، اللہ کے وجود ہی کا انکار ہے۔ نہ اوپر نہ نیچے، نہ دائیں نہ بائیں، نہ آگے نہ پیچھے، وہ کیا چیز ہوتی ہے کہ جس کا وجود نہ ہو؟ جو چیز موجود ہے وہ کہیں نہ کہیں تو ہوگی، سمجھے نا؟ تو علی کل حال اس میں ہم لے رہے تھے کہ ان کے شبہات لے رہے تھے کہ ان کے شبہات ان کے کیا ہیں؟ وہ آیات اور احادیث کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے بندوں کے ساتھ ہونے کا بیان کیا ہے، بندوں کے قریب ہونے کا بیان کیا ہے، سمجھے نا؟ اور اس طرح کی جو آیات اور احادیث ہیں وہ اس کو دلیلیں بناتے ہیں، لیکن ہم ذکر کیا تھا کہ ان آیات اور احادیث میں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہونے کا جہاں ذکر کیا ہے وہیں پر اللہ نے اپنے عرش پر ہونے کا ذکر کیا ہے۔ اس لیے ہم کہیں گے اللہ تعالیٰ اپنی ذات سے عرش پر ہے، اگر مخلوقات کے ساتھ ہے تو ساتھ ہونے کا معنی یہ نہیں کہ ان کے اندر موجود ہے اور ان کے اندر حل ہو جاتا ہے، ہر چیز میں اللہ ہی نظر آتا ہے، اس کا معنی یہ نہیں ہے۔ اسے اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ ان اللہ مستوین علی عرشہ بائن من خلقہ، اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر بلند ہے، مخلوق سے الگ ہے، مخلوقات سے الگ ہے، نہ مخلوقات میں حل ہے نہ ان کے اندر ہے، بلکہ مخلوقات سے الگ ہے، اپنے عرش پر بلند ہے۔ اچھا، تو اس میں جس طرح بتایا نا کہ ان کی مختلف جو دلیلیں ہیں اللہ کے قریب ہونے کی، اللہ کے ساتھ ہونے کی، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہونے کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ نماز پڑھنے والا اپنے آگے نہ تھوکے، سامنے نہ تھوکے، کس لیے؟ فإن اللہ تعالیٰ قبل وجہہ، اللہ تعالیٰ اس کے سامنے ہے۔ اس کا کیا جواب ہے؟ اس کا تو ہم نے جواب دے دیا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہونے کا معنی کیا ہے، کہ اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر ہونے کے باوجود ہمارے ساتھ ہے۔ جس طرح ہم کہتے ہیں کہ چاند ہمارے ساتھ ہے، چاند اپنی جگہ پر ہے، زمین سے ہزاروں لاکھوں میل اوپر، لیکن ہمارے ساتھ ہونے کا معنی کہ جس طرح کہ ہم چل رہے ہیں ایسے معلوم ہوتا ہے ہمارے ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ چاند ہمارے سامنے ہے، سورج ہمارے سامنے ہے، سامنے ہونے کا معنی کہ وہ زمین سے، آسمان سے اتر کر آپ زمین پر آ گیا ہے، وہ اپنی بلندی پر ہے، اپنی جگہ پر ہے۔ ایسے اللہ تعالیٰ سامنے ہونے کا معنی عرش پر ہونے کے باوجود سامنے ہے، عرش پر ہونے کے باوجود سامنے ہے۔ اسی طرح ان کا شبہات، جو شبہ میں آیتیں ذکر کرتے، 12-13 نمبر آیت کھولیے، اس میں کیا ہے؟ آمنت من فی السماء، اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان الا تأمنون وانا امین من فی السماء، کہ تم مجھے امانت دار نہیں سمجھتے جبکہ میں اس کا امین ہوں جو آسمانوں میں ہے۔ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں پر رحم کرو، تم پر رحم کرے گا جو آسمانوں پر ہے۔ اچھا، اس میں کیا شبہ ہے؟ اس میں یہ شبہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اب آسمانوں پر ہے، اس کا مطلب کہ عرش پر بھی ہے، آسمانوں پر بھی ہے۔ اس کا کیا جواب ہے؟ ہاں، اس میں دو جواب ہیں کہ آسمانوں پر ہونے کا معنی عرش پر ہے، کیونکہ عرش کہاں پر ہے؟ آسمانوں کے اوپر، تو پر کا معنی اوپر ہونا، کسی چیز کے اوپر ہونے کا معنی ضروری نہیں کہ ٹیبل کے ساتھ ہے، اوپر ہے، ٹیبل کے اوپر ہے، میرا ہاتھ ٹیبل کے اوپر ہے، ہاں ٹیبل کے ساتھ ملا ہوا ہے، اوپر ہے اس کے۔ تو اس طرح آسمانوں کے اوپر عرش ہے۔ ایک جواب اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، آسمانوں پر ہے، کیونکہ آسمانوں کے اوپر عرش ہے۔ اور دوسرا، سما کا لفظ جو عبد الرحمن بھائی نے جواب دیا ہے، بلندی، ہر اونچی چیز کو کیا کہتے ہیں؟ سما۔ وانزل من السماء ماء، پانی نازل کیا کہاں سے؟ آسمان سے۔ پانی کے آسمان سے آتا ہے؟
بارش کہاں سے آتی ہے؟ بادل سے. بادل سے صرف آپ کے یہاں 150-200 میٹر اوپر، چند تھوڑا سا اوپر ہوتا ہے، زیادہ اوپر نہیں ہوتا. کہاں پر آسمان جو زمین سے 500 سال کا فاصلہ، اور کہاں یہ بادل جو چند میٹر کے فاصلے پر ہوتا ہے. سمجھے نا؟ اس کو سما کا نام دیا. تو عربی میں ہر اونچی چیز کو کیا کہتے ہیں؟ سما. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو فرمایا کہ سما کا لفظ جو ہے بلندی کے معنی میں ہے، اللہ تعالیٰ بلندی پر ہے. تو یہ معنی اس کا، بلندی پر ہونے کے معنی اللہ اپنے عرش پر ہے. اچھا، اسی طرح آپ 15 نمبر حدیث کھولیے، آگے چلیے. ہم چاہتا ہوں کہ اس شعبے کو ذرا آج انشاءاللہ مکمل کر لیں. کہ حدیث میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ آتا ہے قیامت کے اللہ تعالیٰ کہے گا یا ابن آدم مرید تو فلم تعودنی، میں بیمار ہو گیا تو نے میری عادت بیمار پرسی نہ کی. تو بندہ کہے گا یا رب کیف اعودک وانت رب العالمین، تیری عادت کیسے کروں، تو رب العالمین ہے. تو اللہ فرمائے کہ اما علمت ان عبدی فلان مرض فلم تعودہ، کہ میرا فلاں بندہ بیمار ہو گیا تم نے اس کی بیمار پرسی نہ کی. اما علمت انک لو عدتہ لوجدتنی عندہ، یہ ہے شبہ ان کا کہ اگر تم اس کی عادت کرتے مجھے اس کے پاس پاتے. تو اس کا معنی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ مریض کے ساتھ ہے، مریض کے پاس ہے. ان بدبختوں کا شبہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش سے اتر کر اس مریض کے بیڈ پر آ کے بیٹھ گیا. سمجھے نا؟ ان کا جو شیطانی ذہن ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش سے اتر کر اس مریض کے ساتھ آگے بیٹھ گیا. لیکن نہیں دیکھا کہ حدیث کس معنی میں ہے. حدیث میں یہ شبہ پہ آپ کو اس شبے کا جواب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس حدیث میں اس چیز میں بیان کرنا چاہتا ہے کہ مریض کی عیادت کتنی اہم ہے، کہ مریض کی عیادت کرنے والا ایسے ہے جیسے اللہ تعالیٰ کے پاس. اللہ تعالیٰ نے صرف مریض کی عیادت کی اہمیت دلانے کے لیے اس چیز کو بیان کیا، ورنہ اگر ظاہری الفاظ سے لیں جس طرح کہ ان بے ایمانوں نے لیا ہے تو کیا اللہ تعالیٰ پھر بیمار ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ جب ہوتا ہے مریض تو فلم تعودنی، میں بیمار ہو گیا تم نے میری یاد نہیں کی، تو اس کے مطلب اللہ تعالیٰ کو بیمار بھی کرو، اللہ تعالیٰ کو بھوک بھی دلاؤ، اللہ کو پیاسا بھی کر دو. اس لیے بعض اوقات ظاہر لفظ کو دیکھنا پڑتا ہے کہ اس کو اسی ظاہر سے لیا جا سکتا ہے یا اس کا کوئی اور معنی بنے گا. اور اللہ تعالیٰ کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کے حق میں اصل تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں جو بیان کیا ہے اسی طرح اس کو اسی طرح سے لیا جائے. سمجھے نا؟ یہ ہے اہل سنت کا انداز، ان کا موقف کہ اللہ تعالیٰ کی صفات، اللہ تعالیٰ کی صفات، اللہ تعالیٰ کے افعال، جو کچھ اللہ نے اپنے بارے میں بیان کیا ہے اس کو اسی انداز سے اسی طریقے سے لیا جائے جس طرح ظاہر لفظ ہے، بغیر کسی تعویل کے، بغیر کسی تحریف کے. اور یہی وجہ ہے کہ یہاں پر بعض علماء ہمارے ان کے علماء حق جو ہے جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ساتھ ہونے کا معنی اللہ تعالیٰ پہ علم سے ساتھ ہے، مدد سے ساتھ ہے، نصرت سے ساتھ ہے، دیکھنے ان چیزوں سے ساتھ ہے. تو یہاں پر ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ الاسلام رحمۃ اللہ کے فرماتے کہ نہیں، ہم کہیں گے اللہ تعالیٰ حقیقی معنوں میں ہمارے ساتھ ہے، صرف علم سے نہیں، علم سے تو ہے ہی ہے، حقیقت میں ساتھ ہے. حقیقت میں ساتھ کیسے ہے؟ کہ اپنے عرش پر ہونے کے باوجود ہمارے ساتھ ہے حقیقتاً. یہ نہیں صرف کہنا کہ کیونکہ اگر کہیں کہ علم کے ساتھ تو یہ تو تعبیر ہوگی. اللہ نے میں کہ تمہارے ساتھ ہوں، یہ نہیں کہا تو علم کے ساتھ تمہارے ساتھ ہوں. تو اس لیے شیخ اس پر بعض ہمارے لوگوں کی کافی الجھن ہوتی ہے، یہ تو پھر انہوں نے وہی عقیدہ بنا دی کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے. نہیں، فرق ہے اس عقیدے کے اندر اور ہر جگہ موجود کہنے والے عقیدوں کے اندر. اس عقیدے میں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات سے عرش پر ہے، عرش پر ہونے کے باوجود ہمارے ساتھ ہے جس طرح اس کی ذات کے لائق ہے. سمجھے نا؟ وہی مائیت کی بات کر رہے ہیں نا، اللہ کی مائیت جو ہے تو اللہ تعالیٰ کا مائیت جو ہے اس کا ساتھ ہونا عرش پر ہونے کے باوجود ہمارے ساتھ ہے جس طرح اس کی ذات کے لائق ہے، لیکن اپنی ذات سے ہمارے ساتھ نہیں ہے. یہ صاف کہتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، صاف کہتے ہیں کہ اپنی ذات سے ہمارے ساتھ نہیں ہے. جو کہتا ہے اپنی ذات سے ہمارے ساتھ ہے وہ کافر ہے، صاف کہتے ہیں. اسی میں چاہتا ہوں اس عقیدے کو تھوڑا سا اس سے الجھاؤ کو سمجھا جائے، کیونکہ بعض لوگ
ہمارے علماء میں سے ہی کہتے ہیں کہ یہ کیسے انہوں نے کہہ دیا. تو چنانچہ جن لوگوں نے اس طرح کا اس طرح کی بات کی، یہ عقیدہ اپنایا، ان پر اعتراضات. انہوں نے تو وہی جو بریلیوں کا گمراہوں کا عقیدہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، انہوں نے ایسے کر دیا. فرق ہے بہت بڑا. ان کا ہر جگہ موجود کہنے کا معنی ہوتا ہے کہ اللہ اپنی ذات سے ہر جگہ موجود ہے، سینمے کے اندر، گٹروں میں، نعوذ باللہ، اور سارا کچھ. لیکن یہ عقیدہ جو ابن تیمیہ ان محقق علماء کا ہے، وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات سے عرش پر ہونے کے باوجود ہمارے ساتھ ہے، جس طرح اس کی ذات کے لائق ہے. اور پھر اس کی مثال جس طرح دی نا کہ چاند ہمارے ساتھ، ہم چلتے رہے اور چاند ہمارے ساتھ رہا. چاند اپنی جگہ پر ہے، زمین سے ہزاروں لاکھوں میل اوپر، اور یہ مسافر چلنے والا زمین پر چل رہا ہے. لیکن عربی میں یہ کہا جاتا ہے اور یہ چیز معلوم شدہ ہے، اور کوئی اس کا انکار نہیں کرتا. چاند ہمارے ساتھ کیسے ہو گئی، وہ تو اوپر تھا. سمجھے؟ تو اگر یہ چیز ہم مانتے ہیں کہ چاند ہمارے ساتھ ہے، حالانکہ وہ اپنی جگہ پر ہے، حالانکہ دونوں مخلوق ہیں، تو اللہ تعالیٰ تو خالق ہے. وہ کیسے اپنے عرش پر ہونے کے بعد ہمارے ساتھ نہیں ہو سکتا، لیکن اپنی ذات سے عرش پر ہے، ذات سے ہمارے ساتھ نہیں ہے. تو اس لیے اس عقیدے کو سمجھنے کی ضرورت. تو یہاں پر وہی بات کر رہے ہیں کہ اصل یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں کسی چیز کی تعویل نہ کریں. اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے حوالے سے اس کی تعویل تحریف نہ کریں، اس کو ظاہر پر لیں. الا یہ کہ اگر ظاہر معنی غلط ملتا ہو، اگر ظاہر معنی کے اندر ایسی چیز ہو کہ جو اللہ تعالیٰ کے لائق ہو ہی نہ. اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام کی کشتی کے بارے میں کیا فرمایا؟ تجری بأعیننا. ہم کشتی کیا تھی؟ چلتی تھی. اچھا، بأعیننا کے لفظ اگر ترجمہ کرو کہ ہماری آنکھوں میں چلتی تھی، کیا خیال ہے؟ یہ معنی لیا جا سکتا ہے اللہ تعالیٰ کے حق میں؟ کیا لینا ممکن ہے؟ تو یہاں پر لازماً کہا جائے کہ تجری بأعیننا، ہماری نگرانی میں، ہماری حفاظت میں، ہماری نگہداشت میں چل رہی تھی. ہاں، یہ معنی ہے. کو کہے تمہیں تعویل کر دی. ہاں، تعویل اس لیے کی ہے کیونکہ اللہ کی آنکھوں میں کشتی چلانا یہ کہاں کا معنی ہے؟ کیسے اللہ کے لائق ہو گیا؟ تو اسی بات کر رہے تھے کہ یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کا یعنی کہ کہنا کہ میں بیمار ہو گیا تو میں نے یہ عادت نہیں کی، یہ صرف بیمار پرسی کی اس اہمیت کو دلانے کے لیے ہے. اسی طرح سے جس طرح فرماتا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے کہ جو اللہ کو قرض حسنا دے؟ اللہ کو قرضوں کی ضرورت ہے؟ نہیں. اللہ ہمارے دیے ہوئے صدقات کو قرض کا نام دیتا ہے تاکہ ہمیں یقین ہو کہ ہمیں ہر قیمت مل کے رہے گا، واپس ملے گا. یہ ہے ہمیں یقین دلانے کے لیے، ورنہ اللہ تعالیٰ کو قرضوں کی ضرورت کیا ہے؟ اس لیے ہمیں اس طرح کی چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حق میں اس کا معنی کیا بنتا ہے. تو یہ کچھ ان کی دلیلیں قرآن و حدیث سے جو دیتے ہیں اس کا ہم نے جواب دیا. کچھ ان فطری دلیلیں جو آسان سی چاہوں گا ان کو ذرا دیکھ لے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر چیز کا نازل ہونا، انزلنا القرآن، انزلنا الحدید. اچھا، نازل ہونے کا معنی کیا ہوتا ہے؟ یہ چیز کا اوپر سے نیچے آنا. تو اوپر سے نیچے آنے کا معنی پھر اللہ تعالیٰ کہاں پر ہے؟ ہاں، ہر جگہ پر ہے، کہیں بھی نہیں ہے، بلا مکان ہے، اوپر ہے بھی. نازل ہونے کے معنی اوپر سے. اچھا، اس کے مد مقابل اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ کی طرف چیزوں کا چڑھنا، تعرج الملائکۃ والروح الیہ، کہ فرشتے اور روح یعنی جبرائیل اس کی طرف چڑھتے ہیں. چڑھتے کہاں پر ہیں؟ ہاں، نیچے کو، یا اسی جگہ پر بیٹھے بیٹھے؟ کیا خیال ہے؟ خلیل بھائی اوپر چڑھ رہے ہیں بیٹھے بیٹھے. چڑھنے کا معنی اوپر کو جانا ہوتا ہے. تو چڑھنے کا لفظ اوپر کو جانے کا، الیہ صعود الکلم الطیب، تو اللہ تعالیٰ اس کا مطلب اوپر ہے، بلند ہے. دعا کے وقت ہاتھ نیچے کرتے ہیں، زمین پر رکھتے ہیں. کہاں کرتے ہیں؟ جاہل سے جاہل آدمی بھی آسمان کی طرف اوپر ہاتھ اٹھاتا ہے. تو اوپر ہاتھ اٹھانا ہی ان بدتیوں کا، ان بے ایمانوں کا اعتراف ہے کہ اللہ اوپر ہے. یا تو ان کو کہو نا دعا کرتے ہوئے ہاتھ نیچے کیا کرو، یہ ہاتھ ویسے ہی اٹھا ہی نہ کرو کہ اللہ ہر جگہ پر ہے. تو پھر اٹھانے کی ضرورت کیا؟ سمجھے نا؟ اللہ بلا مکان ہے تو پھر اٹھاؤ کہ کدھر اٹھاؤ گے پھر؟ دیکھیے کہ کس انداز سے یہ بدتی گمراہ اپنے ہی
جو کی ہوئی باتیں ان کو ٹھکراتے، ان کا رد کرتے ہیں، کہ انکار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہے، اس بات کا انکار کرتے ہیں اور پھر ہاتھ اوپر اٹھاتے ہیں۔ تو ہاتھوں کو اوپر اٹھانا دعا کے اندر بھی، جانوروں کا بھی مصیبت کے وقت اپنے سروں کو اوپر اٹھانا، جانوروں کا بھی، اس فطرت کا اقرار ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس جانور کے اندر رکھی ہے، سمجھے؟ اس جانور کے اندر جو اللہ نے فطرت رکھی ہے اس کا اقرار ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج، ہم شب معراج مناتے ہیں، لیکن بدبختوں سے پوچھنے کی ضرورت ہے معراج کس چیز کا بھی؟ اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ پر ہے، ہاں اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ پر ہے، پھر معراج کیوں ہوا بھی؟ اللہ تعالیٰ بلا مکان ہے، پھر معراج کس چیز کا ہوا بھی؟ یہ ہے جب انسان حق کو چھوڑتا ہے، حق کا راستہ چھوڑتا ہے، تو کس انداز سے شیطان اس کو الٹے پلٹیاں پڑھاتا ہے، الٹے رستوں پر چلاتا ہے، حتیٰ کہ اس کو خود عقل نہیں آتی کہ میں کیا کر رہا ہوں، کیا کہہ رہا ہوں۔ ہاں شب معراج منا رہا ہے، اس کی محفلیں چل رہی ہیں، لیکن پتہ ہی کہ معراج ہوتا کیا ہے، معراج کا معنی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کو اوپر بلایا، اوپر تھا تو اوپر بلایا نا، اوپر نہیں تھا تو پھر اوپر بلانے کی ضرورت کیا تھی؟ اگر بلا مکان ہے، اگر ہر جگہ پھر مکہ میں تھا، پھر اوپر بلانے کی ضرورت کیا تھی؟ تو اللہ کے لحاظ یہ ساری فطری دلیلیں ہیں جو ہم ذکر کی ہیں۔ اس کے بعد منطق کے فلسفے ان کی چیزوں کو چھوڑیے۔ اللہ کل اس میں ہمیں آج کا موضوع میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا اس کو خلاصہ آپ کا مکمل کر دیں کہ اللہ تعالیٰ کے علو کے حوالے سے، اللہ تعالیٰ کے بلندی کے حوالے سے قرآن کریم، احادیث 10-20 نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں دلائل اللہ تعالیٰ کے علو کے، اللہ تعالیٰ کے بلند ہونے کے، یہ وہ عقیدہ ہے کہ جس میں کسی طرح کا شک ہونے کی گنجائش باقی نہیں۔ اور اس کے مد مقابل جو گمراہ لوگوں کے طرح طرح کے فلسفے ہیں، غلط ہیں، اسے ہم نے ان آیات اور احادیث کی روشنی میں سبھی کا رد کیا ہے۔ تو لیکن اس عقیدوں کو بیان اسی لیے کیا گیا ہے کیونکہ ہمارے ہاں جسے میں نے ذکر کیا ہے کہ بہت بڑی جماعتیں اور جماعتوں کے بڑے بڑے گرو، بڑے بڑے علامے فہامے اس عقیدے کے حامل ہیں کہ اللہ کے وحدت الوجود کے، اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، کائنات میں جو کچھ نظر آتا ہے وہ سبھی اللہ ہے، نعوذ باللہ۔ اس لیے اس عقیدے کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ بارک اللہ فیک، جزاک اللہ خیر۔ ہاں جی ہاں جی ہاں وہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں بیٹھا ہوا تھا، میرے پاس ایک مرید آئے، تو مرید آیا اس کے پاس بکرے کی آواز کی آواز وہ واقعہ ہے، تو انہوں نے کہا اے اللہ میں حاضر، اللہ تو ہے نہیں ادھر، تو انہوں نے بولا کہ مجھے اس دوبے کی آواز میں اللہ بول رہا ہے۔ ایک یہ ہے کہ بس شعور کا بتا دیں، اور تیسرا یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی عقیدے کے حامل ہیں کہ انٹرنیٹ فوٹو شوٹنگ حاصل سرکار پاکستان میں سرکار ہو رہی ہے تاکہ وہ کہتے ہیں کہ ایک وقت آئے گا دنیا بھی ختم ہو جائے گی، آخرت بھی ختم ہو جائے گی، جنت میں جائے گی، جہنم میں جائے گی، اس کے بعد ایک اور وقت آئے گا جنت بھی ختم ہو جائے گی، جہنم بھی ختم ہو جائے گی، اور اللہ کا وجود بھی ختم ہو جائے گا۔ اپنی ویڈیو میں ایکسپلین کیا کرتے ہیں میں اللہ کا وجود مانتے ہی نہیں، ختم کہاں سے ہوگا؟ اور تو پہلے تو یہ پوچھنے کی ضرورت ہے، تم تو کہتے اللہ کا وجود ہے ہی نہیں۔ ہاں وہی دیکھیے، اس طرح کے گمراہ لوگ جو ہیں، ہمیں ان کے فلسفوں کے پیچھے پڑنے کی ضرورت نہیں کہ وہ کہاں سے کہہ رہے ہیں، سمجھے نا، لیکن یہ ضرور ہے کہ ان کے باطل شبہات کو رد کرنا، سمجھے نا، یہ چیز ہوتی ہے۔ بات شہود کے جو کچھ تم کو نظر آتا ہے صاحب حاضر ناظر، وحدت الوجود کا معنی کہ جو کچھ ہے، یعنی شہود کا معنی جو سامنے ہے، وحدت الوجود کا معنی جو غائب ہے ہر چیز، یعنی موجود ہو، ظاہر ہو، باطن ہو، ہر چیز۔ وحدت الشہود کہ اللہ تعالیٰ کسی شکل میں ظاہر ہونا، اللہ تعالیٰ کے کسی شکل میں ظاہر ہونا، جس کو دوسرے لفظ میں اوتار کا عقیدہ کہتے ہیں، سمجھے نا، اوتار کا عقیدہ۔ تو اللہ عالم وحدت الشہود کا اس سے تعلق ہے، ہاں جی، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے کس کس شکل میں ظاہر ہوتا رہتا ہے، کس شکل میں آتا رہتا ہے۔
Yeah. بارک اللہ فیک. استغفر اللہ.